اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألحمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ فقال الآخر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا خالق اور مالک، مشکل کشا، حاجت روا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، یہ رمضان مبارک کے چند ایام اپنی رحمتوں کو نچھاور کرتے ہوئے اپنی تکمیل کی طرف جا رہے ہیں۔ آج 24واں روزہ ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے جو کچھ ہم نے پچھلے ایام کے اندر کیے ہی نیکی، رب العالمین ان نیکیوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے، اور جو باقی ایام رہ گئے ہیں اللہ رب العالمین ان کے اندر بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رب العالمین ہر افطاری کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں کے اندر شامل فرما لے۔ اللہ ہماری گردنوں کو بھی جہنم سے آزاد فرما دے۔ سورۃ الشمس، اس کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین اس سورت کے اندر انسان سے کچھ اس طرح مخاطب ہوتا ہے۔ تقریباً 11 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والشمس وضحاها، مجھے سورج کی قسم ہے جب وہ دھوپ چڑھاتا ہے، والقمر اذا تلاها، مجھے چاند کی قسم ہے جب وہ سورج کے پیچھے آتا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن کے اندر بٹھا لیجئے کہ کائنات کے اندر اللہ رب العالمین جس چیز کی مرضی قسم اٹھا سکتا ہے، لیکن ایک بندہ ہونے کے ناطے، ایک انسان ہونے کے ناطے اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر یہ حکم ہے کہ ہم نے اگر قسم اٹھانی ہے تو صرف اللہ رب العالمین کی قسم اٹھانی ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کی قسم نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن اللہ رب العالمین کائنات کے اندر جس چیز کی چاہے، بڑی چیز کی، چھوٹی چیز کی قسم اٹھانا چاہے وہ قسم اٹھا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سورج کی قسم اٹھاتا ہے، چاند کی قسم اٹھاتا ہے، اور پھر کہتا ہے وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، مجھے دن کی قسم ہے جب وہ روشن ہوتا ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، مجھے رات کی قسم ہے جب وہ چھا جاتی ہے، اندھیرا کر دیتی ہے، وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، مجھے آسمان کی قسم ہے، وَمَا بَنَاهَا، اور اس کو بنانے والے کی قسم ہے، وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، زمین کی قسم ہے اور اس کو بچھانے والے کی قسم ہے۔ فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کی قسم ہے جس نے اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے بنایا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ رب العالمین قسمیں اٹھانے کے بعد، بات کے اندر تاکید پیدا کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس انسان کے دل کے اندر القاء کیا، بدکاری کے لحاظ سے اس کے اندر خواہشات کو رکھ دیا، وَتَقْوَاهَا، اور ہم نے اس انسان کے نفس کے اندر اپنا ڈر، اپنا خوف، جہنم کا ڈر، قیامت کا ڈر ہم نے اس کے نفس کے اندر رکھ دیا ہے۔ گویا یہ بات یاد رکھیے، ہم کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، ہم کو بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ پیدا کرنے والا خود کہتا ہے، بنانے والا خود انسان سے مخاطب ہو کے کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ایک انسان ہونے کے ناطے اس کے اندر نیکی کا جذبہ بھی ہوتا ہے، اس کے اندر گناہ کرنے کی بھی ترغیب ہوتی ہے، شیطان اس سے گناہ کی طرف بھی اکساتا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے کہ انسان گناہ بھی کر سکتا ہے، انسان معافی بھی مانگ سکتا ہے، انسان سے غلطی اور کوتاہی ہو سکتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ جب بنانے والا خود کہتا ہے کہ اس کائنات کے اندر کوئی ایسا شخص تمہیں نہیں ملے گا
جو یہ کہہ سکے کہ میں نے آج تلک کوئی غلطی نہیں کی، آج تلک میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، آج تلک مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا. فرمایا کائنات کے اندر تمہیں کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو کہہ سکے کہ میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا صاف ستھرا ہوں، میرے اوپر کوئی گناہ کی گندگی نہیں ہے. اور فرمایا وَتَقْوَاهَا، اور جو گناہ کرتا ہے تمہیں کوئی انسان ایسا بھی نہیں ملے گا جو یہ کہتا ہوا مر جائے کہ میں گناہ ہی کروں گا، میں گناہ سے باز نہیں آؤں گا. فرمایا گناہ کرنے والے کے دل کے اندر بھی جذبات ہوتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں اپنے رب سے معافی مانگوں، میرا رب مجھے معاف کر دے گا. جب اللہ خود کہتا ہے، بنانے والا، پیدا کرنے والا خود کہتا ہے کہ انسان کے اندر، نفس کے اندر جذبات ہیں گناہ کرنے کے، اس نفس کے اندر تقویٰ، پرہیزگاری کے جذبات بھی ہیں، تو اگر میرے بھائیو ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے اور پھر ہم اس کے اوپر اکڑ جائیں، ہم اس کے اوپر استقامت اختیار کریں. اللہ رب العالمین مومنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، مومنوں کے اعمال کو بیان کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. جب ان سے کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے، جب کوئی خطا کر بیٹھتے ہیں لوگوں کے سامنے یا لوگوں سے ہٹ کے، پھر یہ بات اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیتے ہیں کہ میں نے جو گناہ کیا ہے اس گناہ کا میرے رب کو علم ہے. فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، پھر اپنے رب کو یاد کرتا ہے فاستغفروا الذنوب الا اللہ، اپنے رب سے بخشش مانگتا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کے گڑ گڑا کے روتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو اس نے گناہ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر استقامت نہیں اختیار کرتا، اس کے لیے دلیلیں نہیں ڈھونڈتا. جو میں نے غلط کام کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے، میں جو کام کر رہا ہوں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں. فرمایا لَمْ يُصِرُّوا إِلَّا مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. وہ جب اللہ کے در کے اوپر آتا ہے، اللہ کے سامنے آ کے التجا کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں پھر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہی ختم کر دی. فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. آدم کا ہر بیٹا گناہگار ہے، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے. جتنے انسان اس دنیا کے اندر آئے سارے خطا کار ہیں، ہر ایک سے انسان سے غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے. کوئی کسی انداز کے اندر گناہ کرتا ہے، کوئی کسی انداز کے اندر غلطی کرتا ہے. فرمایا کائنات کے اندر سب سے بہترین خطا کار گناہ گار وہ انسان ہے جو گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اپنے رب سے معافی مانگتا ہے. ولم یصر، اس کے اوپر اکڑ نہیں جاتا، اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے کھڑا نہیں ہو جاتا. فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے کائنات کے اندر رہنے والے انسان، توبوا إِلَى اللَّهِ، اپنے رب کی طرف رجوع کر، اپنے رب سے معافی مانگ. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تو فلاح پا جائے، تاکہ تو کامیاب ہو جائے. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. اے کائنات کے لوگوں یہ بات یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو پیغام دے دیجئے جن لوگوں نے، جن بندوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. تم اس زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے گناہ لے کے آ جا، صرف اس کے اندر شرک کی بدبو نہ ہو، شرک جیسی لعنت والا کام نہ کیا ہو. اللہ فرماتے ہیں یغفر الذنوب جميعا، میں پھر بھی تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. لیکن کرنا کیا ہے؟ اپنے رب سے معافی مانگنی ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے استقامت اختیار کرتے ہوئے اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کے سچی اور پکی توبہ کر لو. اللہ پہلے میں نے یہ گناہ کیا، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. اللہ پہلے غلطی ہو گئی، اب یہ غلطی کبھی نہیں ہوگی.
اللہ فرماتے ہیں جب تم اس انداز کے اندر میرے سامنے کھڑے ہوگے، مجھ سے معافی مانگو گے، مجھ سے استقامت کے ساتھ یہ دعا کرو گے، فرمایا اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اے میرے بندے، تو نے اتنی پکی اور سچی توبہ کی ہے، میں صرف تیرے گناہوں کو معاف نہیں کروں گا بلکہ تیرے گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر شمار کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ کوئی آئے تو صحیح رب کے در پہ، کوئی رب سے معافی مانگے تو صحیح۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ وہ ذات ہے جو بھی انسان اللہ کے سامنے التجا کرتا ہے، اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اپنے گناہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ یہ بھی گناہ ہو گیا، اللہ یہ بھی گناہ ہو گیا، انسان تھا، اللہ تیرا بندہ تھا، آدم کا بیٹا ہوں، میرے باپ سے بھی غلطی ہوئی تھی، اللہ مجھ سے بھی غلطی ہو گئی ہے۔ جب اس انداز کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی اور آج وقت ہے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے ہر انسان کا ایک ارادہ ہوتا ہے نا، ہماری ذات کا، ہمارے رب کا ہمارے ساتھ کیا ارادہ ہے، اللہ ہمارے لیے کیا چاہتا ہے، اللہ ہمارے لیے کیا پسند کرتا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ کہتا ہے میں تمہارے لیے ارادہ رکھتا ہوں۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، میں یہ ارادہ کرتا ہوں ہر چھوٹا، ہر بڑا، ہر زیادہ گناہ کرنے والا، ہر تھوڑے گناہ کرنے والا، بڑی عمر والا، چھوٹی عمر والا، ان یتوب علیکم، وہ میری طرف رجوع کرے، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ میرا ارادہ یہ ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ فرماتا ہے مجھے کیا پڑی ہے میں تمہیں جہنم کے عذاب کے اندر داخل کروں، جب تم میرے سامنے اپنی گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے، جب اپنے گناہوں کا اقرار کر کے میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے۔ اور یہ ابھی ہوگا، وہ دن آنے سے پہلے پہلے جس دن ہماری روح حلق تک پہنچ جائے گی، جب پنڈلی کے ساتھ رگڑی جائے گی، انسان اس کی موت کی سختی کو، تکلیف کو دیکھے گا، اور پھر جب اس وقت الفاظ نکالے گا اللہ میں اب معافی مانگتا ہوں، اس وقت معافی نہیں قبول ہوگی۔ اور ایک اس دن تک جب سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے گا، جب قیامت برپا ہو جائے گی، جب کوئی اس وقت اللہ سے معافی مانگے گا، ان دو اوقات کے اندر اللہ اس کی معافی کو قبول نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے پہلے جتنے اس نے گناہ کیے ہیں، جتنے اس سے گناہ ہو گئے ہیں، جتنی خطائیں ہیں، جتنے گناہ ہیں، اپنے رب کے سامنے رکھے، اللہ مجھ سے یہ بھی گناہ ہو گیا، تیرا بندہ تھا، غلطی ہو گئی، اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ یہ بات یاد رکھیے، وہ دو لوگ کیسے خوش نصیب انسان تھے کہ جو اپنے گناہوں کی معافی اس دنیا کے اندر ہی مانگنا چاہتے تھے، اپنے گناہوں کو اسی دنیا کے اندر ختم کرنا چاہتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فیصلے کے لیے دو لوگ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا فیصلہ قرآن کے مطابق کیجئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارا فیصلہ قرآن کے مطابق ہی کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک جو سمجھدار تھا وہ بولا، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ بیٹا ہے، اس آدمی کے گھر کے اندر مزدوری کر رہا تھا، اس نے اس کی عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 100 بکریاں بھی دی ہیں، ایک غلام بھی دیا ہے فدیے کے طور پہ، تاکہ کفارہ بن جائے، یہ معاملہ ختم ہو جائے، اس کے گناہ اس دنیا کے اندر ختم ہو جائے، کل قیامت والے دن اللہ کی عدالت کے اندر ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب 100 بکریاں اور غلام دے کے باہر نکلا، پھر میں نے لوگوں سے مشورہ کیا، مجھے لوگوں نے بتلایا تو نے یہ جو کام کیا ہے بالکل غلط کیا ہے، تیرے بیٹے کو کوڑے لگائے جائیں گے، اس عورت کو رجم کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسئلے کی تہ تک پہنچنا چاہتا ہوں، حقیقت بات کیا ہے، میں اپنے بیٹے کو جہنم میں نہیں جانے دینا چاہتا، اس بیٹے کا گناہ دنیا کے اندر معاف کروانا چاہتا ہوں، جو آپ فیصلہ کریں گے مجھے وہ فیصلہ منظور ہوگا، میں وہ فیصلہ قبول کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فیصلہ کروں گا قرآن کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق۔
تیرے بیٹے کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، 1 سال کے لیے ملک بدر کیا جائے گا۔ رہی اس عورت کی بات، اس عورت کو رجم کیا جائے گا، اس کو اس وقت تک پتھر مارے جائیں گے جب تک اس کی روح نہیں پرواز کر جاتی، جب تک اس کی روح نہیں نکل جاتی، اس وقت تک اس کو پتھر لگائے جائیں گے۔ وہ کیسے خوش نصیب انسان تھے، کیسے خوش نصیب لوگ تھے جو اپنی اولادوں کی بھی اصلاح اس دنیا کے اندر کرنا چاہتے تھے کہ اس گناہ کے ارتکاب کے اندر، اس گناہ کی وجہ سے جو میرے بیٹے سے ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، جو میرے بیٹے سے گناہ ہوا ہے، اگر اس دنیا کے اندر اس نے اپنے گناہ کی معافی نہ مانگی، اس کا گناہ معاف نہ ہوا، تو کل قیامت والے دن جہنم کی عذاب کا کیسے سامنا کرے گا؟ اس دنیا کے اندر اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اس وقت انسان چلائے گا، روئے گا، لیکن اس کی وہاں کوئی نہیں سنی جائے گی۔ اتنا روئے گا کہ ان آنسوؤں کی بجائے خون جاری ہو جائے گا۔ اگر یہی ایک قطرہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکھی کے سر کے برابر اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہوئے، مکھی کے سر کے برابر اگر اپنی آنکھ سے اتنا چھوٹا سا قطرہ بہا دے گا، اس کے ساری زندگی گناہوں کو میرا رب معاف فرما دے گا۔ لیکن کل قیامت والے دن اتنا روئے گا کہ ان آنکھوں سے پانی نہیں، پھر خون جاری ہو جائے گا۔ اس کا وہاں رونا دھونا اللہ کے ہاں کوئی اس کا معنی نہیں ہوگا، کوئی اس کی حاجت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ابھی وقت ہے، ہم اس دنیا کے اندر ہی اپنے رب کو راضی کر لیں، اس دنیا کے اندر ہی اپنے رب کو، جس کو ناراض کیا ہوا ہے، آنسو بہا کے اپنے رب کو راضی کر لیں۔ گناہوں کا ارتکاب کر کے، اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ عورت کیا بات کہہ رہی ہے؟ صحابہ سے تحقیق کروائی، اس عورت نے کیا کیا ہے؟ فرمایا اس نے بدکاری کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، بچے کا کیا قصور ہے؟ بچہ پیدا ہو گیا، بچے کو اٹھائے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کے آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کو دودھ پلاؤ، جب یہ کھانا کھانے کے قابل ہوگا، روٹی کھانے کے قابل ہوگا، پھر ہم تیرے لیے سزا سنائیں گے۔ یہ عورت گئی، اس نے جلدی سے اس کو کھانے کھلانے کے اوپر لگا دیا، ابھی 1 سال کا بچہ بھی نہیں ہوا تھا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک کیجئے، اس سے پہلے میری روح نکل جائے، مجھ سے جو گناہ غلطی ہوئی ہے میں اس گناہ اور سزا کی غلطی کی سزا اسی دنیا کے اندر لینا چاہتی ہوں، کل قیامت والے دن اللہ کی عذاب جہنم کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ اس لیے تو اللہ کہتا ہے وَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، اے حضرت انسان تو جہنم کی آگ کے اندر کس طرح صبر کرے گا؟ تو جہنم کی آگ کے اندر کس طرح داخل ہوگا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراغ جلا کے اپنا ہاتھ اوپر رکھا کرتے تھے، اور کسی پوچھنے والے نے پوچھا حضرت صاحب کیوں اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں؟ بتانے پہ کہنے لگے میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں اے عمر تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتا جس کی کوئی بھی وقت نہیں ہے، جو 69 گنا زیادہ جہنم کی آگ ہے، تیز ہے، جو انسان کو جلا کے راکھ کر دے گی۔ اے عمر تو اس آگ کو کس طرح برداشت کرے گا؟ فما أصبرهم على النار، اللہ کے بندو تم کس طرح آگ پر صبر کرو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے وہ جہنم کی آگ برداشت نہیں ہوگی، جو فیصلہ سنانا ہے سنا دیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو پکڑا اور ایک صحابی کے حوالے کیا اور فرمایا اس بچے کی کفالت تم نے کرنی ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا، فرمایا اس کے لیے ایک گڑھا کھودا جائے جو اس کے چھاتی تک ہو، اس کے سینے تک ہو، پھر اس گڑھے کے اندر مٹی ڈال دی جائے، اس کو رجم کیا جائے گا، اس کو پتھر مارے جائیں گے کیونکہ یہ شادی شدہ ہے، اس کے اوپر پتھر برسائے جائیں گے۔ صحابہ نے پتھر مارنے شروع کیے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس واقعے کے اندر موجود تھے، انہوں نے بھی لا کے پتھر مارا، سر میں پتھر مارا تو خون کی چھینٹیں ان کے چہرے اور ان کے کپڑوں کے اوپر پڑ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے ظالم خاتون، اے گندی عورت،
جاتے ہوئے میرا لباس بھی گندا کر گئی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہی کھڑے تھے، فرمایا مہلن یا خالد، مہلن یا خالد، خالد اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر، اپنی زبان کو بند کر۔ فوالذی نفسی بیدہ، جس ذات کے قبضہ قدرت کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر اس طرح کی توبہ ٹیکس لینے والا ظالم بادشاہ بھی کرے گا، اللہ رب العالمین لغفر لہ، اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ تو نے اس عورت کے متعلق کہا ہے، اللہ رب العالمین نے اس عورت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جا کے جنازہ پڑھایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا، پھر قبر کے اندر اس عورت کو اتارا۔ ایسی توبہ ہونی چاہیے جو پکی اور سچی توبہ ہو، آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے، جہنم کی سختیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ جس جہنم کے اندر انسان جائے گا، آج تو کافی بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہا کرتے تھے، اللہ ابو جہل غلاف کعبہ کو پکڑ کے کہا کرتا تھا، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اے اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے، اللہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل فرما دے یا ہمیں دردناک عذاب کے اندر مبتلا کر دے۔ کل قیامت کا دن ہوگا جب ان کافروں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، جب یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، جس جہنم سے اللہ رب العالمین ہمیں ڈراتا ہے، اس وقت یہ کافر بھی خواہش کریں گے، یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں کبھی انسان بنتا ہی نہ، میں 6-7 فٹ کا کبھی انسان نہ ہوتا، اس جہنم کی آگ کے اندر مجھے داخل نہ کیا جاتا، میں ہمیشہ کے لیے مٹی ہی ہوتا، نہ انسان بنتا، نہ کفر کرتا، اور نہ آج جہنم کی آگ کا ایندھن بنتا۔ اللہ ہمیں اس جہنم کی آگ سے بچانے چاہتا ہے، اللہ اپنے بندے کو جہنم میں داخل نہیں کرنا چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، قیدیوں کو پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک عورت مارے مارے پھر رہی ہے، جس طرح اس کی کوئی قیمتی چیز گم ہو گئی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی منظر دیکھ رہے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب کی طرف دیکھتے ہیں کہ ان کی نگاہ اس عورت کی طرف ہے کہ نہیں۔ اچانک اس کو اپنا بچہ ملتا ہے، بھاگتی ہوئی جاتی ہے، اس بچے کو اپنی چھاتی کے ساتھ لگاتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، عمر مجھے ایک بات تو بتلاؤ، کیا یہ عورت اپنے بچے کو جہنم میں تندور میں پھینکے گی، آگ میں پھینکے گی؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بےتاب تھی، اس کے سر کے اوپر ربٹہ نہیں ہے، اس کو اپنے پردے کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تو بچہ ملا ہے، اس کی جان کے اندر جان آ گئی ہے، وہ کس طرح اپنے بچے کو آگ کے اندر تندور کے اندر پھینکے گی؟ فرمایا عمر یہ بات یاد رکھو، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ایک رحم کا حصہ بھیجا ہے، 99 رحمت کے حصے رب العالمین کے پاس ہیں۔ مجھے یہ بات تو بتلاؤ، اس رحم کی وجہ سے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، وہ جانور ہے یا کوئی بھی انسان ہے اپنے بچے سے محبت کرتا ہے۔ درندہ بھی اپنے بچے کو نہیں کچلتا، درندہ بھی اپنے بچے کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ جس رب کے پاس 99 رحمتیں ہیں، وہ رب اپنے بندے کو کس طرح جہنم میں پھینکے گا؟ کوئی اس کے در پہ آنے والا تو ہو، کوئی اس رب کو منانے والا تو ہو۔ وہ تو صبح کو آوازیں لگاتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا؟ جس نے رات کو گناہ کیے ہیں دن کے وقت معافی مانگ لے، اور جس نے رات کو گناہ کیے ہیں دن کو معافی مانگ لے۔ پھر رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے رحمت کا، اور ایک آواز لگانے والا جس دن سے رمضان شروع ہوتا ہے، رمضان کے آخری دن تک یہ آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر۔ او خیر کے طلبگار اور نیکی کرنے والے، 2 قدم اور ذرا آگے بڑھ، نیکی کا جذبہ اور زیادہ پیدا کر۔ یا باغی الشر اقصر، او بے حیائی کے کام کرنے والے، او بے نمازی، اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو پامال کرنے والے، اب تو کوئی حیا کر لے۔ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ آیا ہے، اس مہینے کی حیا کرتے ہوئے رب سے معافی مانگ لے۔ دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے، رات کو گناہ کرنے والا صبح کو معافی مانگ لے۔
رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن کو گناہ کرنے والا رات کو معافی مانگ لے. وہ کتنا قدردان ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے نا، اللہ کے در پہ آ کے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ رب العالمین اس انسان سے کتنا خوش ہوتا ہے. فرمایا ایک آدمی، نبی الاسلام نے پھر مثال بیان کی، فرمایا ایک آدمی صحرا کے اندر سے جا رہا تھا، حتیٰ کہ سفر کرتے کرتے تھک گیا. اس کو ایک درخت نظر آیا، اس کی چھاؤں کے اندر وہ بیٹھ گیا آرام کرنے کے لیے. سواری کے اوپر زیادہ راہ ہے، سواری کے اوپر سب کچھ اس کا لگا باندھا ہوا ہے. اس نے اس درخت کے ساتھ ٹیک لگائی، تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھ لگ گئی. جب آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے اس کی نہ سواری ہے نہ ہی اس کا زیادہ راہ ہے. اب یہ موت کے انتظار کے اندر ہے. اب تو میں نے مرنا ہی ہے، نہ میں آگے جا سکتا ہوں نہ پیچھے جا سکتا ہوں، نہ یہاں کوئی کھانے پینے کی اشیاء ہے. اللہ اکبر. یہ کہتا ہے موت کا انتظار کرتے ہوئے پھر سو جاتا ہے. اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے، سامنے سواری پاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے اور خوشی کے اندر اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالتا ہے. بے ساختہ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل جاتے ہیں، اے اللہ تو نے مجھے کیوں نہیں تھی دینی یہ سواری، میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے. اللہ اکبر. فرمایا جس طرح اس بندے کو خوشی ہوتی ہے سواری کے ملنے کے اوپر، اور بے ساختہ اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالتا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ میں اپنی زبان سے کیا الفاظ نکال رہا ہوں. فرمایا جتنا یہ بندہ خوش ہوتا ہے اس سے کہیں گنا زیادہ رب اس بندے پہ راضی ہوتا ہے جو اپنے رب سے معافی مانگتا ہے. کیوں نہیں ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں؟ یہ دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے گناہوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. اللہ کہتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ دنیا کے اوپر خشکی اور تری کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اس انسان کا اپنا کیا ہوا ہے. رب سے معافی تو مانگے انسان، اللہ سے معافی تو مانگے، اللہ کے ساتھ یاری تو لگائے، اللہ کے ساتھ دوستی تو کرے، اللہ کے ساتھ محبت تو کرے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ رب العالمین توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، پاک رہنے والے کو پسند کرتا ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، اللہ مجھے پسند کرے، اللہ مجھے اپنا قریبی بنا لے، اللہ مجھے اپنا دوست بنا لے، تو اپنے رب سے سچی اور پکی توبہ کیجیے، اللہ ہم سے محبت کرنا شروع کر دے گا. اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے، حدیث قدسی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، صحیح ابن حبان کے اندر حدیث ہے، اگر دنیا کے اندر اپنی اصلاح نہ کی، اگر دنیا کے اندر اپنے آپ کو نہ بدلا، تو اللہ کے دوسرے الفاظ بھی سن لیجئے. اللہ فرماتا ہے عزتی، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے. اللہ اکبر. مجھے اپنی عزت کی قسم ہے. لا اجمع علی عبدی، میں اپنے بندے کے اندر خوفین و امنین، میں دو خوف بیک وقت اور دو امن انسان کے اندر جمع نہیں ہونے دوں گا. کس طرح؟ فرمایا اذا خافنی فی الدنیا، جو مجھ سے دنیا کے اندر ڈر گیا، امنتہ یوم القیامہ، اس کو کل قیامت والے دن میں امن دوں گا. اس کو پتہ ہے میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، مجھ سے سوال جواب ہونے ہیں، مجھ سے پوچھا جائے گا، مجھے جواب دینا پڑے گا. دنیا کے اندر ہی ڈر گیا. اگر جو دنیا کے اندر ڈر گیا، امنتہ یوم القیامہ، کل قیامت والے دن بالکل امن کے اندر ہوگا، کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس بندے کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ یہ غم زدہ ہوگا، بلکہ ایسے انسان کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر ڈرتے ہوئے زندگی گزاری، اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کے اس دنیا سے گیا تھا، کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس انسان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. جو دنیا کے اندر ڈر گیا آخرت میں امن ملے گا. وَإِذَا أَمْنَنِي فِي الدُّنْيَا، اور جو دنیا کے اندر بے خوف ہو کے زندگی گزارتا رہا، مرنا ہے دیکھی جائے گی، قبر ہے دیکھا جائے گا، جہنم ہے دیکھا جائے گا،
پل صراط ہے دیکھا جائے گا، بے خوف ہو کے زندگی گزارتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اخفتہ یوم الآخرہ، کل قیامت والے دن میں ایسا ڈراؤں گا، ایسا لرزہ طاری ہوگا اس کے اوپر، اللہ اکبر، کہ جس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، جس دن آپ لوگوں کو دیکھیں گے نشے کی حالت میں، وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید، کسی نے نشہ نہیں کیا ہوگا لیکن اللہ کی پکڑ، اللہ کی سختی بہت گہری ہوگی، طاقت والی ذات کی پکڑ ہوگی، کوئی اس ذات سے بچ نہیں پائے گا جو دنیا کے اندر نہ ڈرا، کل قیامت والے دن ایسا ڈراؤں گا کہ مجھے جیسا کوئی ڈرانے والا نہیں ہوگا۔ آج اگر ہم نے اپنی اصلاح کر لی، اپنے رستے کا صحیح درست انتخاب کر لیا، اپنے ناراض کیے ہوئے رب کو راضی کر لیا، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے رب سے معافی مانگ لی، دیکھیے گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ ہمارے باپ سے گناہ ہوا تھا، ہمارے بابا سے غلطی ہوئی تھی، آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پھل کھانے سے منع کیا، اس پھل کے قریب نہیں جانا، جب پھل کھا لیا جنت کا سارا لباس اتر گیا، ایک دوسرے سے چھپنے لگے، پتوں کے ساتھ اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے، اللہ رب العالمین نے جنت سے اتار کے زمین کے اوپر اتارا، فرمایا میری طرف سے ہدایت آئے گی، اس کو قبول کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے۔ اس وقت ہماری ماں حوا علیہ السلام، ہمارے باپ آدم علیہ السلام دونوں اکٹھے کھڑے ہو کے کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے اللہ ہم دونوں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ جس سے تو نے منع کیا تھا اس پھل کے قریب نہیں جانا چاہیے تھا، اللہ غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، کمی رہ گئی ہے، معاملات خراب ہو گئے ہیں، اللہ ہم تیرے سامنے التجا کرتے ہیں، ان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو نے معاف نہ کیا، ہمارے اوپر رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مارا، قبطی کو مارنے کے بعد کہتے ہیں ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ میرا ارادہ اس جان کو ختم کرنا نہیں تھا، اللہ میرا ارادہ اس کو جان سے مارنے کا نہیں تھا، اللہ میں تو اس کو سبق سکھانا چاہتا تھا، زیادتی سے روکنا چاہتا تھا، اللہ یہ غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، خطا ہو گئی ہے، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ میں تیرے حضور التجا کرتا ہوں، اللہ اس غلطی سے مجھے معاف فرما دے۔ یونس علیہ السلام کو اللہ نے حکم نہیں دیا تھا کہ آپ ہجرت کر کے اس علاقے کو چھوڑ کے چلے جائیں، اپنی مرضی سے نکلے، اور جب کشتی کے اندر لوگوں نے چھلانگ مارنے کا کہا، چھلانگ ماری تو مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے، اور اس موقع پہ میرا رب کہتا ہے اگر یونس علیہ السلام ہمارے لیے دعا، ہمارے سامنے التجا نہ کرتے، ہماری تسبیحات کو بیان نہ کرتے، اپنے گناہ کا اقرار نہ کرتے، یوم یبعثون، یہ اس وقت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے جب تک قیامت نہ قائم ہو جاتی۔ یونس علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، بے شک میں نے ہی اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، اللہ مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے، اللہ مجھ سے ہی خطا ہوئی ہے۔ اور گناہ کا اقرار تو کرے بندہ، اپنے رب کے سامنے کھڑا تو ہو۔ جہاں میرا رب کہتا ہے یوم یبعثون، میں نے قیامت تک کے لیے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر رکھنا تھا، جب یونس علیہ السلام نے یہ کثرت کے ساتھ دعا پڑھی، اللہ رب العالمین نے 40 راتوں کے بعد مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا تھا۔ اس کائنات کے اندر سب سے عظیم ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میں تو 70 سے 100 مرتبہ اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں جن کے ذمے کوئی گناہ ہی نہیں ہے، جن کی اگلی پچھلی ساری خطائیں میرے رب نے معاف کر دی ہیں۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہیں تہجد کے وقت نبی علیہ السلام کے پاؤں کے اندر ورم ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سو جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی ساری خطاؤں کو معاف نہیں کیا، آپ کو خاتم النبیین نہیں بنایا، سید الانبیاء نہیں بنایا، آپ جنت کا دروازہ نہیں کھولیں گے۔ فرمایا عائشہ جس ذات نے مجھے اتنے مقام دیے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اس ذات کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں۔
اس کائنات کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے عظیم ہستی جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جن کی ایک رات کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھلائی، اے ابوبکر اپنی نماز کے اندر تم نے اس دعا کو پڑھنا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ فرمایا ابوبکر دنیا کے اندر میرے سب کے احسانات کے بدلے دے دیے ہیں، کل قیامت والے دن میرا رب تیرے احسانات کا بدلہ دے گا اور وہ جنت کی صورت میں دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا سکھلاتے ہیں؟ ابوبکر اپنی نماز کے اندر کہا کرو، اللہ میں نے اپنی جان کے اوپر بڑے ظلم کیے ہیں، زیادتیاں کی ہیں، کوتاہیاں کی ہیں، سارے معاملات ہیں، اللہ تیرے سامنے ہیں تو سب کو جانتا ہے۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، میرے گناہوں کو معاف بھی فرما دے، میرے اوپر اپنی رحمت بھی نازل فرما، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ رحمتوں والی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو رہا ہے۔ آئیے اس رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کے اندر ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے رب کے سامنے گر گرا کے معافی مانگ لیں، اپنی کوتاہیوں کو دور کر دیں۔ جن گناہوں کا ارتکاب ہو چکا ہے، جن گناہوں کو ہم کر بیٹھے ہیں، ان سے پکی اور سچی توبہ کر لیجئے۔ جب انسان پکی اور سچی توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرماتا نہیں بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر شمار کر دیتا ہے۔ اور یہ آنکھ سے نکلا ہوا ایک قطرہ یہ ہمارے سارے پچھلے گناہوں کو دھو ڈالے گا۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے پکی معافی مانگتے ہوئے اللہ کے سامنے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، فرمایا جس طرح بکری کے تھنوں سے، بھینس کے تھنوں سے دویا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح یہ آنکھ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتی۔ اور فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں اگر رونا نہ آئے تو رونے والا منہ ہی بنا لیا کرو، اللہ تمہارے حال پہ رحم فرما دے گا۔ آئیے اپنے رب سے معافی مانگیے۔ یہ ابھی طاق راتیں گزر رہی ہیں، لیلۃ القدر کی تلاش کے اندر رات کو اٹھ کے ایک کونے پہ بیٹھ کے اپنے گناہوں کا اقرار کیجئے، اللہ مجھ سے یہ بھی گناہ ہو گیا، اللہ مجھ سے یہ بھی غلطی ہو گئی، اللہ تجھے تو پتہ ہے، تجھ سے کوئی بات لکی چھپی نہیں ہے، اللہ میرے حال پہ رحم فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ حقیقت بات یہ ہے اللہ رب العالمین انسان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آئیے یہ شاید رمضان کی یہ بابرکت گھڑیاں ہماری زندگی کے اندر دوبارہ نہ آئیں، یہ شاید آخری رمضان ہماری زندگی کا ہو، ہم اس طرح اس رمضان کو گزارے کہ جب ہم رب کے سامنے جائیں رب ہم سے راضی ہو، ہم اپنے رب پہ راضی ہوں، اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے میرے بندے، اے میرے اچھے بندے، اے پاکیزہ روح، تم میرے بندوں کے اندر شامل ہو جا اور میرے بندوں کے ساتھ مل کے میری ہمیشہ رہنے والی جنت کے اندر داخل ہو جا۔ اللہ سے دعا ہے اے اللہ ہم سارے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اللہ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جو ظاہر کی ہیں یا اللہ پوشیدہ کی ہیں، یا اللہ تجھ سے کوئی گناہ بھی لکا چھپا نہیں ہے، یا اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔